وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے دوران غور سے اس کو سنو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم۔ اذان ہو جائے تو حکم ہے کہ فوراً خاموش ہو جاؤ۔ قرآن پاک بھی پڑھ لے ہو تو فوراً اس کو چھوڑ دو، اذان سنو جو ان سے۔ اور پھر جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا کیا مرتبہ، کیا مقام، کیا تقدس، کیا ادب۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب تم اس کو غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو دوسری سائڈ، دوسری ڈائریکشن سے دیکھ لیں کہ اگر تم اس کو غور سے نہیں سنو گے، قرآن لگا ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھ لے، آپ اپنے گپوں میں مصروف ہیں، اگر نہیں سنو گے تو پھر اس کا مطلب ہے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگر تم اس کے پڑھنے کے دوران جب پڑھا جا رہا ہو تم اس کو غور سے نہیں سنو گے، خاموش نہیں رہو گے، تو پھر اس کے دوسرے معنی آپ کے سامنے ہیں جو ان سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اصل میں کہ جب نبی کریم ہوتا یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تفسیروں اور حدیثوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ غول غپاڑا کرتے تھے، شور مچاتے تھے کافر جو ان سے۔ اچھا، نہ خود سنتے تھے نہ کسی دوسرے کو سننے دیتے تھے، کیونکہ جب شور ہوگا تو خود بھی نہیں سنیں گے اور کوئی دوسرا بھی نہیں سن سکے گا، تو نہ اوروں کو سننے دیتے تھے۔ اچھا، اب کسی آیت کے متعلق وہ فرمائش کرتے تو وہ پوری نہ کی جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تانے دیتے تھے، کہتے تھے جیسے خود نبی بن بیٹھی ہو اسی طرح ایک آیت بھی اپنی طرف سے خود ہی سے نازل کر دو، خود ہی سے اپنے پاس سے کوئی آیت سنا دو۔ آہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کافر ہو، اے کفار، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ جو تم شور شرابہ کرتے ہو نا، کہ نہ تو تم خود قرآن سنتے ہو نہ کسی کو سننے دیتے ہو، یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس کو غور سے سنا کرو۔ کچھ پتہ نہیں کون سا وقت ہو جب تم اس کو غور سے سن رہے ہو اور خاموش ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، رحم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، اور تم اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینے کو فراخ پاؤ، کشادہ پاؤ۔ اور ممکن ہے کہ تم قرآن کا جو ظاہری یا باطنی حسن و جمال ہے جب تم اس کو سنو تو تمہارے اندر سے آواز آئے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جائے، ادب کے ساتھ خاموشی سے، اور بڑے غور سے اس کی آیات طیبات کو سنیں تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اب بظاہر اس آیت کے الفاظ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فوراً خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، لیکن عام علماء یہ واجب ہے، مگر عام علماء کا قول ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اچھا، فتاوی جات میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے
اس کو چاہیے کہ وہ بہترین کپڑے پہنے، سر پر عمامہ سجائے اور قبلے کی طرف منہ کرے جب قرآن پڑھا جائے۔ امام مالک جب حدیث بیان کرنی ہوتی تھی، آپ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھایا جاتا، عمامہ باندھتے، خوشبو لگائی جاتی اور پھر حدیث بیان کرتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا کلام تھا، اور قرآن اس رب العزت کا کلام ہے جس کی تخلیق کے اندر یہ جو بے مثل اور بے مثال حسن، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے فتاووں میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ بہترین کپڑے پہنے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، عمامہ باندھے اور قبلے کی طرف منہ کر بیٹھ کر کوشش کرے قرآن پڑھے۔ اچھا، اور کسی شخص کو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہو، پھر اس نے قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا ہوا ہے، پھر اس کو قرآن مجید کو یاد کرنے کی فرصت مل جائے، تو نفلی نماز پڑھنے سے قرآن مجید کو یاد کرنا افضل ہے۔ جس نے فرض کر لیں آدھا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، آدھا قرآن نہیں کیا ہوا، یا کچھ کیا ہوا ہے باقی نہیں کیا ہوا، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے وقت میں نفلی نمازوں کو چھوڑ دو اور جو وقت نفلی عبادت میں دینا ہے وہ قرآن کو یاد کرنے میں کرو، خرچ کرو۔ اور فقہ کا علم قرآن مجید کو حفظ کرنے سے بھی افضل ہے، جو باقی قرآن رہ گیا حفظ کرنے والا جو ان سے ہے۔ تو خیر، قرآن مجید خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خوبصورت آواز میں پڑھا جائے قرآن جو ان سے ہے۔ ایک حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھو، اور بہتر یہ ہے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرو، اور ایک قول یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا، اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ جس نے قرآن کریم ایک سال میں 2 مرتبہ ختم کر لیا، اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم قرآن مجید ختم کرنا چاہیے، لیکن 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، بلکہ ترمذی، نسائی اور سنن ابو داؤد شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کیا، 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کو ختم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کو پھر سمجھا نہیں صحیح طریقے سے، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ باقی رہا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بستر پر لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹ کر قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر موذی چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر انہوں نے لکھا کہ قرآن پڑھے تو ٹانگیں ملا کے رکھے، ٹانگیں کھول کے نہ رکھے۔ اسی طرح بشیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی تو انہوں نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ لوگوں کو امام کے ساتھ، جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ امام کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں،
تو حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ اوے ابھی تک تم سمجھدار نہیں ہوئے؟ کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ کیا یعنی تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حضرت ابن مسعود نے جب نماز پڑھائی اور لوگوں نے ان کے ساتھ پیچھے نماز میں، انہوں نے سنا کہ لوگ ان کے پیچھے نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ احناف کیا کرتے ہیں، ہم جب امام نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے ہم خاموش رہتے ہیں اور خاموشی سے اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے کہا ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ ابھی تک تم سمجھدار نہیں ہوئے؟ ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو تم ان کا قرآن پڑھنا سنو اور خاموش رہو، جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی قرآن مجید کا سننا فرض ہے، اور علامہ موفق الدین عبداللہ بن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے جس نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر ہے یا جیسے عشاء کی نماز ہے یا جیسے مغرب کی نماز ہے۔ پھر حضور نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی تھی؟ کوئی بندہ پیچھے قرآن ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے قرات کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے، یعنی حضور نے اشارتاً اس کو منع فرما دیا۔ پھر لوگ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ لوگ نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے، اب لوگ نمازوں میں قرات نہیں کرتے تھے۔ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، جب ان کو ایک بندے نے کہا کہ میں بھی آپ کے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں مشکل کیوں ہو رہی تھی، دشواری کیوں ہو رہی تھی، تم میرے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، جس شخص کا امام ہو، کیا مطلب، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، اس شخص کی قرات ہے۔ یا جیسے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود والی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو تم نے پیچھے خاموش رہنے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ جس شخص کا امام ہو تو وہ امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے۔ اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، تم خاموش رہو۔ اس مسئلے کے اندر بڑی بڑی لمبی چوڑی بحثیں اور بڑی طویل گفتگو لکھی گئی ہے، مگر میں آپ کو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر مدینہ منورہ کے بے شمار علماء وہ آ گئے اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کہ جناب امام کے پیچھے مقتدی جو ہیں، جو پیچھے نمازی ہیں، وہ بھی قرات کریں گے۔ اب ان کو پتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں۔ کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اب وہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ بے شمار علماء آ گئے۔ انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنا ہے اور ہم انہیں شکست دے دیں گے۔ وہ مدینہ منورہ کے علماء کے سامنے کہاں کھڑے ہو سکیں گے؟ اور اگر ہم نے ان کو شکست دے دی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ پورے کوفہ میں رسوا کر دیے جائیں گے۔ اب وہ علماء آ گئے اور آپ کے چاروں طرف مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مولوی اور مفتی آ گئے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ اب آپ نے ایک سوال کیا، انہوں نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا۔ اب وہ ایک بحث چھڑ گئی، ایک شور مچ گیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب پیچھے امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ بھی قرات کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، دیکھیں جی، اس میں آپ یہ دلیل دیتے ہیں، اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے۔ امام صاحب اپنی بات بیچ میں کر رہے ہیں۔ ایک شور مچ گیا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب باتیں آپس میں ایک مکس ہو گئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کو فرمانے لگے، وہ جتنے علماء آئے تھے نا، انہوں نے کہا یار بات سنو میری، اگر تو تم لوگوں کو میرے ساتھ بات کرنی ہے نا تو تم سب یہ جو 8-10 بندے آئے ہو نا، تم اپنے میں سے ایک سمجھدار عالم جو ہے نا اس کو منتخب کر لو، ایک سمجھدار عالم کو، وہ اکیلا مجھ سے بات کرے۔ اس طرح تو شور ہی مچا رہے گا آپس میں، تم کچھ بول رہے ہو، تم جتنی زبانیں اتنی باتیں، اور میں ایک وقت میں کسی ایک کو تو جواب دوں۔ میں تمہیں جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں دلیل تم دے دیتے ہو، میں اس کو جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں کوئی ثبوت تم دے دیتے ہو، تو یہ تو بحث اسی طرح یہ تو صبح تک ختم ہی نہیں ہونی جو سی ہے، نہ تمہیں میری بات سمجھ میں آنی ہے نہ مجھے تمہاری۔ تو تم ایسا کرو، اپنے اندر سے جو بڑا مولوی ہے نا اس کو تم اپنا امام منتخب کر لو اور اس کو کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ اچھا، انہوں نے وہ ایک عالم منتخب کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو تم نے بندہ منتخب کیا ہے، یہ جو بڑا مولوی اور عالم یا مفتی، تو اب یہ جو بھی فیصلہ کرے گا کیا تم اس کے فیصلے کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ امام صاحب نے کہا اور اگر یہ جیت گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم جیت گئے۔ ان کا اگر یہ ہار گیا تو پھر ہم سارے ہار گئے۔ جو اس کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار۔ اب ہم سارے خاموش رہیں گے، یہ اکیلا بندہ آپ سے بات کرے گا تاکہ یہ جو شور مچا ہوا ہے نا یہ نہ مچے بیچ میں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہم اس مولوی اور اس مفتی کے اوپر جو ہے نا متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا، جاؤ مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے نہ صرف میرے خیالات کی تائید کر دی
بلکہ تم نے میرے موقف کو تسلیم بھی کر لیا، بلکہ تم نے حجت بھی قائم کر دی۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے اندر ایک امام یا بڑا عالم منتخب کی ہے اور فیصلہ کی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ تم سب کا فیصلہ، جو یہ بات کرے گا وہ تم سب کی بات، جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ تم سب کی طرف سے بات ہے، اور اگر یہ ہار گیا تو تم بھی ہار گئے، اور اگر یہ جیت گیا تو تم لوگ بھی جیت گئے۔ تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں، اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں، لہٰذا اس کی قرات ہماری قرات، اس کی قرات ہماری قرات۔ اسی لیے قرآن کا حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جو ان سے۔ اس لیے اب اس کی جیت تمہاری جیت، اس کی ہار تمہاری ہار، اس کی بات تمہاری بات، اس کا فیصلہ تمہارا فیصلہ، اب تم سب خاموش ہو اور بات یہ کرے گا جو ان سے۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کرتے ہیں اور اس کی قرات ہماری قرات ہوتی ہے، وہ بارگاہ خداوندی میں ہم سب لوگوں کی طرف سے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں نمائندہ ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان ساروں کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے آنے والے وہ جتنے علماء تھے، وہ جو وفد تھا، اس نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اپنے موقف سے دست بردار ہو گئے۔ ان کا واقعی آپ صحیح فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر کیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اگر غور سے سنو گے، جب قرآن کہیں پر پڑھا جا رہا ہے تمہیں آواز آ گئی ہے، خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سننے کی کوشش کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت، تم پر رحمت برسے گی، رحم کا، اللہ کی رحم اور رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے آیت آپ کے سامنے ہے۔ وآخر